السلام علیکم جی۔ امید ہے کہ سارے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو کل ہم بات کر رہے تھے نماز کی شرائط اور نماز کے فرائض کے بارے میں۔ تو ہم نے وہ تو جو شرائط اور فرائض تو جان لی تھی، تو آج میں چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ بات کریں نماز کے واجبات کے بارے میں۔ مطلب کہ نماز میں وہ کون سے کام ہیں جو ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز، تو وہ کون سے کام ہیں جو واجب ہیں کہ ہم یہ کریں۔ اگر ہم وہ کام نہیں کرتے تو ہماری نماز کیا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے جب ہم نماز سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں تکبیر تحریمہ میں جب اللہ اکبر کہتے ہیں، تو تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ ہاتھ اٹھانا جو ہے نا وہ سنت ہوتا ہے، اللہ اکبر کہنا جو ہے وہ واجب ہے۔ تو اس کے بعد ہے سورہ فاتحہ پوری پڑھنا، یہ واجب ہے۔ اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور صورت ملانا، مطلب جب ہم سورہ فاتحہ پتہ ہے نا آپ کو مکمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد کوئی صورت ایک ملاتے ہیں۔ وہ دوسری صورت میں یہ ہوتا ہے جب ہم ملاتے ہیں نا، وہ کوئی ایک بڑی آیت ہونی چاہیے یا پھر 3 چھوٹی آیت ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں سب سے جو چھوٹی صورت ہے وہ سورۃ کوثر ہے، تو اس جتنی کوئی ایک بڑی آیت بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، ایک ہی پڑھ سکتے ہیں آیت سورہ فاتحہ کے بعد، یا پھر وہ تینوں چھوٹی کوئی بھی آیت ملا سکتے ہیں، تو یہ بھی واجب ہے۔ اس کے بعد ہے فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت ملانا۔ آپ کو یہ بھی آپ جانتے ہی ہوگے، پہلے 2 رکعتوں میں تو ہم سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت ملاتے ہیں۔ جب اگلی 2 رکعتیں یا 1 رکعت آتی ہے تو اس میں ہم صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کوئی صورت نہیں پڑھتے، وہ واجب نہیں ہے، وہ ہم ملاتے بھی نہیں۔ اور اس کے بعد ہے نفل، سنت اور وتر کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ صورت ملانا، مطلب باقی جو بھی نماز ہوگی فرض کے علاوہ اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملاتے ہیں، وہ واجب ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ فاتحہ کا سورت سے پہلے ہونا، جو صورت ہم دوسری ملاتے ہیں وہ یہ نہ ہو کہ ہم جو وہ پہلے پڑھ لیں اور اب سورہ فاتحہ کو بعد میں پڑھیں، ان دونوں کی ترتیب ہونا لازمی ہے، یہ واجب ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان فصل نہ ہو، فصل کہتے ہیں دیری کو، مطلب جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں تو اتنی دیر نہیں رکنا چاہیے جب تک ہم نہ 3 بار سبحان اللہ کہہ لینا، اتنی دیر اگر ہو جائے تو نماز جو ہے نا وہ دیکھیں گے ہم فاسد ہوتے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے، پر 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے مطابق برابر جو ہے نا وہ ٹھہرنا نہیں چاہیے، اس سے پہلے جو ہے نا وہ کوئی صورت دوسری ملا لینی چاہیے، یہ بھی واجب ہے۔ اس کے بعد ہے قرات کے فوراً بعد رکوع کرنا، مطلب جیسے ہی جو ہے وہ قرات ختم ہو جاتی ہے ہم اپنا صورت پڑھ لیتے ہیں کوئی سورہ فاتحہ کے بعد دوسری، اسی وقت رکوع کرنا، 3 تسبیح کے برابر جو ہے وہ ٹھہرنا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے قوما، یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، جو ہم رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہوتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں قوما، جس میں ہم ہاتھ بالکل سیدھے چھوڑے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں قوما، وہ واجب ہے کرنا۔ سورت سے پہلے سورہ فاتحہ کا 1 مرتبہ پڑھنا، جو ہم دوسری صورت ملاتے ہیں اس سے پہلے سورۃ فاتحہ کو 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اس کے بعد ہے ہر رکعت میں ایک ہی رکوع ہونا، 1 رکوع کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ ویسے رکوع ہے فرض ہے رکوع، تو 1 بار کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اس کے بعد ہے ایک سجدہ کے بعد دوسرا سجدہ فوراً کرنا، کہ دونوں کے درمیان 1 رکن بھی فصل نہ ہو، مطلب ایک سجدے کے بعد ہم جب جلسہ میں بیٹھتے ہیں، جب وہ دونوں سجدے کے درمیان بیٹھنے کو کہتے ہیں جلسہ، تو بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا وہ مطلب 1 بار جو ہے نا وہ سبحان اللہ کہنے کے مطابق برابر بندہ نہ ٹھہر سکتا ادھر، تو پھر جو ہے وہ دوسرا سجدہ فوراً کرنا ہوتا ہے، یہ بھی واجب ہے۔ جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، یہ بھی واجب ہے۔ جلسہ کرنا یہ بھی واجب ہے، قوما بھی واجب ہے۔ ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا، 2 سے زیادہ سجدے نہ ہونا، یہ واجب ہے۔ 2 سجدے کرنا واجب ہے، 2 سے زیادہ ہم کریں گے تو وہ واجب نہیں، وہ تو ایسے ہی گنہگار ہوگا بندہ۔ قعدہ اولیٰ اگرچہ نفل نماز ہو، یعنی 2 رکعت کے بعد قعدہ کرنا، میں نے آپ کو بتایا تھا کل بھی شاید کہ 2 رکعت کے بعد جو ہوتا ہے وہ قعدہ اولیٰ ہوتا ہے، وہ واجب ہے، اور 2 جو بعد میں 3 رکعت یا 4 رکعت کے بعد ہوتا ہے وہ قعدہ ہیرا ہوتا ہے، اور وہ فرض ہے، یہ واجب ہے۔ قعدہ اولیٰ اور قعدہ ہیرا میں پورا تشہد پڑھنا، تو مطلب قعدہ اولیٰ اور قعدہ ہیرا میں تشہد پورا پڑھنا، مطلب اتحیات جو ہے نا وہ پوری پڑھنی جو ہے وہ واجب ہے۔ اس کے بعد جو درود شریف ہے یا پھر ربی جعل مطلب کوئی بھی دعا ہم پڑھ سکتے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ سنت ہے۔ اس کے بعد ہے فرض، وتر، سنت موقدہ اور نفل کے قعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد کچھ نہ پڑھنا،
مطلب جو قاعدہ اولا ہوتا ہے، مطلب 2 رکعت کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں وہ مطلب اس میں تو ہم اتحیات پڑھ کے پتہ نا آپ کو کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ اتحیات پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد بھی کچھ نہ پڑھنا وہ بھی واجب ہے۔ اس کے بعد 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قاعدہ نہ کرنا اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا۔ مطلب اگر ہم 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسری کے بعد ہم بیٹھ نہیں سکتے، اٹھنا واجب ہے۔ اس کے بعد ہے ہر جہری نماز میں امام کا جہر یعنی بلند آواز سے قرات کرنا۔ یہ جو جماعت نہیں ہم کرواتے، اس میں جو ہے نا وہ 2 نمازیں جو ہیں وہ جہری ہیں، مطلب فجر اور نہیں 3 جہری ہیں، فجر، مغرب اور عشاء، جس میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے۔ بلند آواز سے قرات کرنا بھی واجب ہے۔ اور ہر سری نماز میں امام کا آہستہ آواز سے قرات کرنا، مطلب جو ظہر اور عصر کی نماز ہے اس میں امام کا آہستہ آواز سے قرات کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اس کے بعد ہے وطر میں قنوت کی تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا۔ جو ہم وطر پڑھتے ہیں تیسری رکعت میں، جو ہم سورت کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں، نہیں، اللہ اکبر کہنا واجب ہے، ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ پھر سنت ہے۔ اس کے بعد ہے وطر میں دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے۔ جو ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا وہ بھی واجب ہے، وہ اگر ہم نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہے عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں کہنا۔ جو ہم عید کی نماز نہیں پڑھتے اس میں بھی اللہ اکبر جو کرتے ہیں وہ 6 زائد تکبیریں جو ہیں وہ بھی واجب ہیں۔ اس کے بعد ہے عید کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا۔ جو ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں نا اس میں دوسری رکعت میں رکوع میں جانے کے لیے جو اللہ اکبر کہتے ہیں نا اس کو بھی وہ بھی واجب ہے۔ اور آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا۔ سجدہ تلاوت کہتے ہیں مطلب جو قرآن مجید میں 14 سجدے نہیں ہیں نا، 14 سجدے، تو ان سجدوں اگر ان میں سے کوئی آیت پڑھی ہی ہو نا تو پھر اسی وقت جو سجدہ کرنا جو ہے نا اس کو کہتے ہیں آیت سجدہ، سجدہ تلاوت، تو وہ بھی واجب ہے۔ اگر سہو ہوئی ہو، مطلب اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو سجدہ سہو کرنا بھی واجب ہے۔ تو مطلب اگر کوئی واجب وغیرہ چھوٹ گیا ہو یا غلطی سے کچھ بندہ کوئی غلطی کاری بیٹھتا ہے نا نماز میں تو سجدہ سہو کرنا جو ہے وہ بھی واجب ہے۔ اس کے بعد ہے ہر فرض ہر واجب کا اس کی جگہ پر ہونا۔ ہر فرض اور واجب کا جو ہے اس کی جگہ پہ ہونا یہ بھی واجب ہے۔ 2 فرض یا 2 واجب یا واجب اور فرض کے درمیان 3 تسبیح کی مقدار کا وقفہ نہ ہونا۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دی تھی، مطلب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد کوئی سورت ملاتے ہیں تو سورہ فاتحہ بھی واجب ہے، دوسرا بھی واجب ہے سورت ملانا بھی اس کے ساتھ۔ تو اگر دونوں میں 3 تسبیح کی مقدار کے مطابق برابر نہیں ٹھہرنا چاہیے، 3 تسبیح کی مقدار کے برابر، اس سے زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہیے، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہے سوائے قرات تمام واجبات میں مقتدی کا امام کی مطابقت کرنا یعنی پیروی کرنا۔ یہ لڑکوں کے لیے جو جماعت ہو رہی ہوتی ہے نا جب، تو قرات جب امام صاحب کر رہے ہوتے ہیں تو سب کو خاموش رہنا چاہیے، اس میں خاموش رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جو بھی امام کرواتا ہے مقتدی کو چاہیے، مطلب جو مقتدی ہوتا ہے جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں امام کے، تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ جو ہے امام صاحب کی پیروی کرے، جو کچھ بھی امام صاحب کروائیں۔ اس کے بعد دونوں سلام میں لفظ السلام کہنا، علیکم کہنا واجب نہیں۔ مطلب جب ہم نماز مکمل کر لیتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں نا، تو اس میں السلام لفظ کہنا جو ہے نا وہ واجب ہے، علیکم کہنا یا ورحمۃ اللہ کہنا وہ واجب نہیں، وہ سنت ہو سکتا ہے یا مستحب۔ اس کے بعد ہے تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان کون سے ہوتے ہیں؟ یعنی رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے مطابق ٹھہرنا۔ مطلب اگر ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں کم از کم ہمیں اتنی دیر تک ٹھہرنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ 1 تسبیح کہہ سکیں، مطلب سبحان اللہ، اتنی دیر تک ٹھہرنا سجدے میں واجب ہے۔ رکوع میں بھی اتنی دیر ٹھہرنا واجب ہے۔ وہ تسبیحیں کتنی پڑھنی ہوتی ہیں وہ سارا کچھ آگے سنت ہوتا ہے۔ تو یہ تھے نماز کے واجبات۔ تو اگر کسی کو کوئی سمجھ نہیں ہے تو وہ کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتا ہے۔ تو ادھر تک کی جو ہے ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ تو رکھیے گا کل تک کے لیے اپنا حال۔ کل جو ہے ہم نماز کی سنتوں